سورۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں قسم کھاتے ہیں کچھ چیزوں کی، اور قسم کھا کے وہ کچھ ایک چیز بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قسم کھا کے انسانوں کو بتانے کا ایک طرز عمل ہے جو اکثر سوروں میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ والفجر، قسم کھاتا ہوں میں فجر کی، فجر کے وقت کی، یعنی کہ یہ کتنا ضروری وقت ہے انسانوں کے لیے۔ پھر میں قسم کھاتا ہوں ان 10 راتوں کی، وہ 10 رات ذوالحجہ کے جو بقرعید سے پہلے حج کے موقع پر 10 دن جو گزرتے ہیں، 10 رات، وہ 10 رات انسان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان 2 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ والشفع والوتر، اور ہر اس چیز کی جو کہ ایون ہے، اور ہر وہ چیز کی جو کہ آڈ ہے، یعنی جو ایک کے بعد ایک در بدر آتا چلا جاتا ہے۔ اس میں دن اور رات بھی مان سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز مان سکتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور اس رات کی جو آسانی سے پاس ہو جائے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ کیا اتنا سیریس مخاطب ہونا، طرز تخاطب استعمال کرنا، کیا یہ کافی نہیں ہے یہ بندوں کو یہ جتانے کے لیے کہ وہ کتنا سیریسلی اس بات کو کہہ رہے ہیں؟ کیا اے میرے بندوں تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ قوم عاد جو ارم کے لوگ کہلاتے تھے، دا پیپل آف ارم، اور لمبے لمبے ستونوں جیسے مضبوط ہوا کرتے تھے، ان کی طاقت کا لوہا مانا جاتا تھا۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں پیدا کیا گیا ہے ان کے جیسا کسی بھی شہر میں، وہ لوگ ایسے لوگ تھے۔ یا پھر یہ کہ ایک قوم سمود تھا جو اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے کہ وہ پتھروں کے پہاڑ میں تراش کر کے چٹانوں کو اپنا گھر بنایا کرتے تھے، وہ خود کتنے سخت ہوں گے۔ یا فرعون کو نہیں دیکھتے تم، جس نے اتنے مائٹی سٹرکچرز کھڑے کر دیے، اتنے بڑے بڑے مائٹی سٹرکچرز کھڑے کیے، جیسے کہ پیرامڈ ہے، جیسے کہ اوبیلسک ہیں، جو آج تک ونڈرز آف دی ورلڈ میں مانا جاتا ہے۔ کیا تم ان تینوں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو، یہ تینوں جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے زمینوں پر، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں سرکشی کری، جو چاہا وہ کیا، اپنی سرحد سے پار ہو گئے، انہوں نے طغا کیا، دے ٹرانسگریسڈ، اور انہوں نے فساد برپا کیا، انہوں نے کرپشن کیا، یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا ایک کوڑا برسایا، کیونکہ بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ بہت ہی چونکنے والا ہے۔ بے شک تمہارا رب ہر چیز پر چابک دستی سے نظر رکھنے والا ہے، اسی لیے اس نے ان تینوں قوموں کو پنش کیا، اور اس بات کی یاد دلا رہا ہے وہ اس قوم کو، تاکہ ہم لوگ سرکشی نہ کریں، ہم لوگ کرپشن میں نہ پڑ جائیں، ہم لوگ اپنی حد کو پار نہ کریں، اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمانے کے لیے عزت عطا فرماتے ہیں اور نعمت عطا فرماتے ہیں، تو انسان پھولے نہیں سماتا، اور وہ یہ بولتا ہے کہ واہ، ہم نے اتنے اچھے کام کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو آزمانے کے لیے اس کو اندازے سے کم دیتا ہے، اس کے اندازے سے روک روک کر رزق دیتا ہے، تو وہی انسان کہتا ہے کہ یہ کیا کیا اللہ میرے رب نے تو مجھ کو رسوا کر دیا۔
حالانکہ یہ دونوں بات غلط ہے۔ نہ ہی جب اس کو اللہ کا فضل مل رہا تھا تو یہ اس کی اپنی کمائی تھی، اور نہ ہی جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق ناپ تول کے دے رہے تھے یہ اس کی اہانت ہے۔ اس نے نہ وہ ڈیزرو کیا نہ یہ ڈیزرو کیا، یہ دونوں اللہ کی نعمت ہے، یہ دونوں ہی اللہ کی رحمت ہے اس بندے پر اور پورے قوم پر، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے کے آزماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لے کے آزماتا ہے۔ بندے کو یہ چاہیے، بندے کا یہ کام ہے رہنا چاہیے کہ دونوں ہی حالت میں اللہ کے سامنے انکساری کے ساتھ جھک کر کے یہ بولے کہ یہ میرے رب کا کرم ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، نہ میں نے وہ ڈیزرو کیا تھا اور نہ ہی اس حالات میں، کم والی حالات میں مجھ کو شکایت ہونی چاہیے، بلکہ اس کو جو نہیں چاہیے یہ کرنا کہ وہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرے۔ اس کو چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ اکرام سے پیش آئے، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہ صرف خود کھلائے بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دے کہ آپ بھی کھلائیے، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دنیاوی دولت کو وہ جمع کریں اور اس جمع کرنے میں برائی کا تصور رکھیں، لالچ کا تصور رکھیں، حرام حلال کے تصور سے پرے ہو کر کے اس کو جمع کریں، جس میں اس نے یہ تمیز بھی کھو دی کہ وہ یتیموں کا پیسہ ہو یا عورتوں کا پیسہ ہو، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب پوری دنیا کو کرش کر دیا جائے گا، اس کے ریزے ریزے اکھڑ جائیں گے، اور رب کے ایک حکم سے اور تمہارے رب کے ایک حکم سے جتنے بھی ملائکہ ہیں، اینجلز ہیں، وہ قطار در قطار میں آ کر کے فوج در فوج کھڑے رہ جائیں گے لائن بائی لائن میں، اور اس دن جہنم کو بلایا جائے گا، اور جہنم جب آئے گی اور انسان جب اس کو دیکھے گا تو وہ کانپ جائے گا اور اس کو اپنے گناہ یاد آ جائیں گے، اور وہ کہہ اٹھے گا کہ کاش کہ ہم نے پہلے والی زندگی میں، یعنی یہ دنیا والی زندگی میں، اس زندگی کے لیے یعنی آخرت کی زندگی کے لیے جب وہ جہنم دیکھ رہا ہے کچھ اچھا کر کے بھیجا ہوتا، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کی عذاب ایسی ہوگی جیسی کسی کی عذاب نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہوگی جیسے کسی کی پکڑ نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے الٹے راستے کو چنا، لیکن جو لوگ سیدھے راستے پہ رہے، جن کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ایک پیسفل سول ہیں، نفس المطمئنہ، اطمینان والے نفس ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تم ہم سے راضی اور تمہارا رب تم سے راضی، اور میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان بندوں کے ساتھ جن پہ میری رضا آلریڈی ہے، اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔